اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا. اس کو بتاتے رہنا، جب تک دنیا رہے گی سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا. کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا. میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا. آج ججمنٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد تو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے. کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی بی پنت. جب تالے کھولے گئے کون تھا؟ راجیو گاندھی. جب مسجد شہید ہوئی کون تھا پرائم منسٹر؟ نرسمہا راؤ. کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے، ریڈیو سائلنس ہے. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور میڈیا کے لوگ حسب روایت 24 گھنٹے دیکھو ایسا ہو رہا، مودی جی کر دیے، کر دیے، کر دیے، کر دیے، یہ کر دیے، دیکھو اب وہ کر. ارے میڈیا کے میرے دوستو، تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی، وہ بھی تو خیال کرو. یہ جتنے کیمرامین کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے منتفق ہوں گے. ڈر ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان شارٹ یہ چیز کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے. سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ضرور ہے، ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا. ہم کیوں بول رہے ہیں بات؟ جب راجیو گاندھی کے زمانے میں تالے کھولے گئے تو جسٹس پانڈے جو جج تھے، انہوں تالے کھولنے کا آرڈر کیوں دیا معلوم آپ کو؟ معلوم؟ 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 کیا معلوم پھر تم لوگوں کو؟ خالی ہیرو ہیروئن کے نام معلوم، گانے معلوم؟ میرے عزیز دوستو، جج صاحب اپنی کتاب میں لکھے کہ جب میں کورٹ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے کورٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے. نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کالا بندر بیٹھا ہوا ہے اور کورٹ کے جھنڈے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. لوگ جا کے اس کو بول رہے اخروٹ کھا، انہیں بول رہا بادام کھا، نو. کیلا کھا، نو. اچھا، اب جب بندر کو کھلاتے نا تو جو بندروں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بولتے ہیں کہ جب آپ ان کو کھلاتے تو بندر انسان کو کمتر سمجھتا، اس لیے بولتا لے لا. یہ لوگ جا کے کھلا رہے تھے.
نہیں. تو جج صاحب آرڈر دیے, وہی بندر ان کے گھر میں آنگن میں ان کے بیٹھا ہوا ہے. تو جج صاحب بول رہے, میں اس کو دیکھ کے جھک کے ہاتھ جوڑ کے بولا پربھو کی کرپا ہو گئی. نہیں, اپنی کتاب میں لکھے, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں پانڈے صاحب. یہ انصاف ہے کیا؟ بندر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اشارہ مل گیا. اگر کل رات میں, آج رات میں جا کر سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے میرے خواب میں مجھے اگر ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک. یہ ہوا میرے بھائی. یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی, مگر افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے, آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں, ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے, کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کے غیور مسلمانوں, یہ وطن ہمارا ہے, ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو, تم سیاست میں حصہ لو, اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی, کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو, کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ, کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو, دوڑتے ہوئے جاؤ, کم سے کم اس وقت تو جاؤ امام صاحب اللہ کو جا کے چلے جا کے, یا کم سے کم اس وقت چلے جاؤ, رکوع میں گئے چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ, اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے, مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں, نیند آنکھیں بند ہو رہی, ٹینگ ٹینگ آواز آ رہی, دیکھ رہے کیا ہوا, اپڈیٹ کر رہا ہوں, فیس بک کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں, سیاست میں حصہ لو, مسجدوں کو آباد کرو, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے, مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے, پروردگار ہم نے تو کوششیں کی, ہم نے محنت کی, جستجو کی, اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی, دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے, دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی, تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے, ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو, بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے
40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ آر ایس ایس کو پہچانو، آر ایس ایس کو پہچانو۔ تم یاد رکھو یہ آر ایس ایس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے، مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے۔ یہ آر ایس ایس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے۔ یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آر ایس ایس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ نوجوانوں سمجھو آر ایس ایس کی سازش کو، ان کو غلام مت بنو، تم برابری حاصل کرو۔ برابری کی لڑائی ہے، انصاف کی لڑائی ہے۔ یہ آر ایس ایس کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آر ایس ایس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے، اس میں کتنی چیز جائز ناجائز ہے، یہ بغاوت کرانا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو۔ اپنے دین سے بغاوت مت کرو، پہچانو آر ایس ایس کو۔ اور جو لوگ آر ایس ایس کو نہیں پہچان رہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو۔ آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے، ان کے ایجنڈے میں سب ہے۔ یاد رکھو یہ آر ایس ایس بھارت کو، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے۔ امن کو برقرار رکھیے، امن کو برقرار رکھیے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے، میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چین ہے، میں شہادت کے لیے بے چین ہے۔ تم ختم کرنا چاہ رہے ختم کر لو، مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستان میں آواز گونجے گی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے، پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اللہ یہاں پر امن کو قائم کر دے، اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے، اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔